بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو السلام علیکم۔ دوستو، جیسا آپ کو معلوم ہے کہ ہم دنیا کے مختلف کانٹیننٹس بر اعظم میں جو پاپولیشن ہے، ان کے جو حالات ہیں، اس کی جو صورتحال ہے، اس سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ تو آج ہم جس بر اعظم جس کانٹیننٹ کی بات ہم کریں گے وہ ساؤتھ امریکہ ہے۔ دوستو، امریکہ کانٹیننٹ دو حصوں میں ہے، ایک نارتھ میں، ایک ساؤتھ میں، اور اس کے درمیان میں سینٹرل میں بھی جو کنٹریز ہیں ان کو بھی کبھی کبھی سینٹرل امریکن بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ساؤتھ امریکہ، یہ دنیا میں 5واں نمبر کانٹیننٹ ہے، پاپولیشن کے حساب سے بھی اور ایریا کے حساب سے بھی۔ ساؤتھ امریکہ کانٹیننٹ جو ہے، اس کی 43 کروڑ جو ہے پاپولیشن ہے، اور اس میں 14 کنٹریز ہیں، 14 ملک ہیں۔ ان 14 کنٹریز میں برازیل، کولمبیا، ارجنٹائنا، چلی، پیرو، پیراگوئے، ایسے قسم سے اور بھی کنٹریز اس میں شامل ہیں۔ دوستو، ساؤتھ امریکہ کی جو کلائمیٹ ہے وہ ٹراپیکل کلائمیٹ ہے، گرم کلائمیٹ ہے، اسی لیے وہاں پہ جو کراپس ہوتے ہیں وہ بھی اسی کلائمیٹ کے مطابق ہوتے ہیں۔ دوستو، اس گرم علاقے میں جو کراپس ہوتے ہیں، اہم کراپ جو ہوتے ہیں، ان میں کیشو اور برازیل نٹس جو ہے یہ ہوتے ہیں زیادہ تر، اور ادر فروٹ میں اوکیڈو، پائن ایپل اور پپیا، یہ اور فروٹ ہیں جو ساؤتھ افریقہ میں ہوتا ہے۔ دوستو، اسی طرح سے جو کارن گرین کراپ جو ہے وہ برازیل میں ہوتا ہے، اور برازیل میں دنیا کی 7% پروڈکشن جو ہے اس کی کراپ کی، کارن کی، وہ برازیل ملک میں ہوتی ہے، اور سب سے بڑا ملک بھی کنٹری جو ہے ساؤتھ افریقہ کا وہ برازیل ہی ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ دو اور ویری امپارٹنٹ کراپ جو ہیں برازیل میں، وہ کافی اور کوکوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کافی کا کتنا استعمال ہوتا ہے، اور خاص طور پہ سرد کنٹری جو ہے ان میں کافی کا بہت استعمال ہوتا ہے، کیونکہ کافی ایک گرم ہوتی ہے جو سلوپس پہ ہوتی ہے، اور کلائمیٹ اس کو ہیٹ چاہیے اس کے گرو ہونے کے لیے۔ تو دوستو، اس طرح سے اس بر اعظم میں ساؤتھ امریکہ میں جو منرلس پائے جاتے ہیں ان میں گولڈ ہے، سلور ہے، کاپر ہے، آئرن اور ہے، ٹن ہے، اور پیٹرولیم ہے۔ یہ منرلس یہاں پائے جاتے ہیں ساؤتھ امریکہ میں۔ یہ کنٹریز جو ہے ساؤتھ امریکہ کے کنٹریز جو ہے ان میں یہ معدنیات پائے جاتے ہیں، منرلس پائے جاتے ہیں، جس میں پیٹرول ہے، آئرن اور ہے، کاپر ہے، گولڈ ہے، سلور ہے، ٹن ہے، یہ پائے جاتے ہیں۔ دوستو، جس طرح سے دوسرے کانٹیننٹس میں ڈیزرٹس ہیں، جیسے چائنا کی طرف گوبی ڈیزرٹ ہے،
افریقہ میں سہارا ڈیزرٹ ہے، اسی طرح سے ایٹاکونا ڈیزرٹ اس میں ساؤتھ افریقہ میں ہے، اسی طرح سے اینجل فالس جس کو واٹر فالس بھی کہتے ہیں وہ بھی یہاں میں ساؤتھ امریکہ میں ہے۔ اسی طرح سے امازون ریور کی بیسن بھی بہت بڑی ہے۔ اسی طرح سے یہاں پہ ایک ماؤنٹینس بھی ہیں جس کی بڑی رینج ہے، تو وہ ساری چیزیں جو دوسرے کانٹیننٹس میں جغرافیکل حساب سے ہیں وہ یہاں بھی پائی جاتی ہیں۔ دوستو، ساؤتھ امریکہ میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں ان میں پورچوگیز، اسپینش، کچھ جگہوں پہ ڈچز بھی اور ادر زبانیں بھی یہاں ملتی ہیں، لیکن سب سے بڑی زبان جو بولی جاتی ہے ان علاقوں میں وہ پورچوگیز ہے، اسپینش ہے۔ دوستو، ساؤتھ امریکہ میں جو ریلیجن ہیں ان میں سب سے بڑا جو ریلیجن ہے وہ کرسچنری ہے، اور اس کرسچنری میں رومن کیتھولک بڑا ہے سب سے، اس کے بعد پروٹیسٹنٹ بھی ہے۔ اسی طرح سے دوستو 4 ملین مسلم بھی رہتے ہیں ساؤتھ امریکہ میں، اس میں 7 لاکھ جو ہے وہ ارجنٹینا میں اور 15 لاکھ جو ہے وہ برازیل میں مسلمان رہتے ہیں۔ تو دوستو، مسلمان بھی دنیا کے ہر کونے میں، ہر خطے میں، ہر کانٹیننٹ میں اچھی تعداد میں رہتے ہیں اور اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرتے ہیں اور اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں۔ تو دوستو، میں نے آج آپ کو ساؤتھ امریکہ کے سلسلے میں ایک ہسٹری بیان کی کہ اس کی پاپولیشن جو ہے، آبادی جو ہے وہ 43 کروڑ ہے۔ اب دیکھو، یہاں پہ 14 کنٹریز ہیں لیکن پاپولیشن کنٹرولڈ ہے، یعنی ساؤتھ امریکہ میں بھی پاپولیشن پہ، آبادی پہ کنٹرول کیا ہوا ہے، اور وہاں بھی ایک اچھی ڈسپلنڈ لائف ان میں لوگ گزارتے ہیں، اچھی کلچر ہے وہاں کی، اچھا آرٹ بھی ہے وہاں پہ۔ تو اسی طرح سے یہ خطہ بھی جو ہے اچھا ڈیولپڈ ہے، اور کافی ملک اپنی پاؤں پہ کھڑے ہیں اور ان کی اکانومی بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ کانٹیننٹ جو ہے اس کو ساؤتھ امریکہ کو ایک طرف پیسیفک اوشن لگتا ہے اور دوسری طرف اٹلانٹک اوشن لگتا ہے، یہ دونوں کے بیچ میں ہے۔ تو دوستو، اس کی سچویشن یہ ہے، آگے چل کے ہم کسی اور کانٹیننٹ کی بات کریں گے، لیکن آج ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ یہاں بھی پاپولیشن جو ہے وہ کنٹرولڈ ہے، کیونکہ پاپولیشن بہتر ہے تو ان کنٹریز کی فائنینشلی، معاشی اور خوراک کے حساب سے، مسائل کے حساب سے کافی حد تک کنٹرول ہو ہے۔ تو پاپولیشن پہ کنٹرول کرنا، آبادی پہ کنٹرول کرنا ہمارے لیے بہتر ہے، ہماری اس میں ترقی ہے، ہمارے اس میں خوشحالی ہے، ہمیں کافی مشکلات سے، پریشانیوں سے، مسائلوں سے کافی حد تک ہمیں پریشانی سے محفوظ رہنا پڑتا ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے ہم سب کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ پاپولیشن پہ ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ آبادی ایک بڑھتی ہوئی جو ہے وہ مسائلوں کا ایک ذریعہ ہے، اور مسئلے اس سے ہی بڑھتے ہیں پاپولیشن سے۔ تو دوستو، آج میں نے اپنی بات یہیں میں ختم کر دی، کل انشاءاللہ کسی اور کانٹیننٹ پہ بات کریں گے۔ جب تک اس اجازت، السلام علیکم۔